بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں اور 22واں روزہ ہے۔ جیسا کہ کل کا موضوع ہمارا 21 رمضان المبارک کو یوم علی، شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے تھا، اور آج 22 رمضان المبارک انشاءاللہ عز و جل آج ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان بہت ہی ممتاز عالم دین، بلکہ میں تو اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، یقیناً چلے تو دنیا ساتھ چلتی ہے، رکے تو دنیا ساتھ رکتی ہے، بولے تو دنیا رک کے سنتی ہے۔ ایسی شخصیت یقیناً جن کا لہجہ جدا، انداز جدا، فکر جدا، سید ابن سید، حسین آواز، انداز، لب و لہجہ کے مالک، بڑی ہی پیاری شخصیت جناب پیرزادہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے پیر صاحب؟ ٹھیک ہے جی؟ اللہ کا شکر۔ طبیعت کی سنائیں، معاملات ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے سنائیں، کیسے گزر رہے روزے؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ وقت دینے کا، بڑی مہربانی جی۔ ناظرین، ان کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ثنا خان ابن ثنا خان، جن کے بزرگ بڑے ہی درویش آدمی، حسین آواز تھی، انداز تھی، جب وہ بھی پڑھتے تھے تو یقیناً دلوں میں اترتے چلے جاتے تھے۔ جناب محمد گلزار احمد بھٹی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے جی پٹ صاحب؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ رسول کا بڑا احسان۔ اور ان کے ساتھ شہر پنڈی بھٹیاں کی جان پہچان، فخر پنڈی بھٹیاں، حسین آواز، انداز لیے ہوئے جناب محمد وسیم اکبر نوری صاحب، میرے نور والے آقا کے در سے نوری فیض لیے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ، سنائیے مصروفیات اور رمضان المبارک کے حوالے سے۔ مالک پاک کا بے پناہ شکر ہے، الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، حسین آواز، انداز لیے ہوئے ڈاکٹر اعجاز جامی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی جامی صاحب؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے جناب؟ الحمدللہ۔ یقیناً اس وقت آپ کا نکلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ شعبہ آپ کا ڈاکٹری کا ہے، تو مریض بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت میں زیادہ آتے ہیں۔ جی تو شکریہ آپ کا وقت دینے کا جی، بڑی بڑی مہربانی۔ سنائیں رمضان المبارک کے حوالے سے معاملہ سارے ٹھیک جی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ آج انشاءاللہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ان اشعار سے آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں، اور شروع میں یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، جو بھائی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اگر سوال کرنا چاہیں تو کمنٹس کی شکل میں سوال کر سکتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب سے انشاءاللہ آپ کے سوالات شیئر کریں گے، پیر صاحب انشاءاللہ جواب بھی دیں گے۔ پروگرام اچھا لگ رہا ہے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ پیغام اچھا جو ہے رکنے نہ پائے۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا، اور ان کے ساتھ ساتھ رضوی پروڈکشن موویز والوں کا، اور اے پی سی گارمنٹس حافظ محمد بلال مبشر صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے جتنے میرے بھائی، جن بھائیوں نے تعاون فرمایا، ان احباب کا بہت شکریہ۔ ان اشعار کے ساتھ، انہی اشعار کا میں سہارا لیتے ہوئے آج کی ٹرانسمیشن کا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں کہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، اور پیغام ہے کہ نبی کا اگر نام لو تو اس قرینے سے، یہاں وہاں جہاں بھی نبی کا اگر نام لو تو اس قرینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، اور نبی کے در سے ہی خیرات ملتی ہے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے۔ اور جو آج کا موضوع ہے اس حوالے سے مصرع آ گیا، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی
آنے لگی پسینے سے، ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نو۔ حدیث پاک اور اہل بیت کے حوالے سے آج کا موضوع ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ کلام بھی اہل بیت اطہار کے حوالے سے شامل ہو۔ کیوں؟ ہم جب شان صحابہ میں گفتگو کر رہے تھے، کوشش کی کہ کلام بھی شان صحابہ میں جو موضوع ہے اس کو ریلیٹڈ رکھتے ہوئے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے گفتگو کریں۔ تو شعر دے رہا ہوں، ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نو، وہ غرق ہوگا جو ہے دور اس سفینے سے، وہ غرق ہوگا، وہ غرق ہوگا جو ہے دور اس سفینے سے، اور سنا ہے وہ آتش دوزخ میں ڈوبا۔ دل میں جگہ دینا، پیر صاحب دعا لینا چاہتا ہوں، شعر کا حسن دیکھیے۔ سنا ہے وہ آتش دوزخ میں ڈوبا، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے۔ اور اگلا شعر ہے کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، پیغام ہے پوری دنیا کو دے رہا ہوں، بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن سے اس پلیٹ فارم سے پیغام جاری و ساری ہے۔ شیر اہل سنت، مناظر اسلام، مفتی پاکستان، مفتی اہل سنت، مفتی اسلام، مفتی محمد عنایت اللہ قادری، آپ کے شہر سے یہ پیغام جاری کر رہا ہوں کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ اور اس شعر کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو جل جاؤ، تمہارا جلنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ اور آخری شعر ہے کہ نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے۔ قبلہ پیر صاحب، آج کی گفتگو جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ شان اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ چلیں پہلے یہی سوال کر لیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، تو میں یہی سوال کر لیتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے معنی کیا ہے؟ اس حوالے سے پہلے گفتگو، اگلے سوالات جو ہیں پھر شامل کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے اہل بیت اطہار کے معنی کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ بھائی صاحب صاحب، آپ نے مجھ ناچیز کو اس ٹرانسمیشن میں مدعو کیا ہے۔ شکریہ۔ بزم سیف کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایسا یہ جو ٹرانسمیشن آپ نے شروع کی ہے، الحمدللہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اہل بیت اس کا لغوی معنی گھر والے، ماشاءاللہ، اور اس کا اصطلاح میں معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، جن کو اہل بیت اطہار کہا گیا۔ جی جی، اطہار سے مراد پاک ہیں، یہ طاہر کی جمع ہے۔ سبحان اللہ، تو جو نبی کے گھر والے ہیں وہ پاک ہیں، بے شک، تو یہ اصطلاح میں اس کا جو معنی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے۔ ماشاءاللہ، تو لغت میں اس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جی جی، بیت معنی گھر، اہل معنی والے، واہ واہ، یعنی گھر والے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ بہت مختصر اور یقیناً نایاب جواب، میں اسی سوال کے ساتھ ہی ایک سوال کر لیتا ہوں، جیسا کہ آپ نے فرمایا گھر والے، تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی اہل بیت میں آتے کون کون ہیں؟ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے جو مخصوص کیا گیا ہے خاص، یہ حدیث قصہ جی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں موجود تھے، جی، ام المومنین کے گھر میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کی چادر جو تھی وہ اوڑھی ہوئی تھی۔ تو حدیث کے لفظ ہیں فآتت فاطمہ فادخلہا، واہ واہ، سیدہ فاطمہ پاک آئیں اور اس چادر میں داخل ہو گئیں۔ ثم جاء علی فادخلہ، واہ واہ، بے شک، پھر حضرت علی پاک آئے، وہ بھی
چادر میں داخل ہو گئے. جی ثم جاء الحسن دخلہ، اللہ اللہ، پھر حضرت امام حسن آئے وہ بھی داخل ہو گئے. سبحان اللہ. ثم جاء الحسین دخلہ، پھر حضرت امام حسین آئے وہ بھی داخل ہو گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میری اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. پاس ہی حضرت ام سلمہ کھڑی تھیں، جی تو عرض کی حضور کیا میں چادر میں نہیں آ سکتی؟ اللہ اللہ، تو حضور نے وہیں سے فرما دیا انت خیر، تم بھی سلامتی والی ہو. ماشاء اللہ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تم بھی میرے گھر میں موجود ہو. جی لیکن چادر میں اس لیے نہیں بلایا کہ وہاں حضرت علی پاک جو ہیں وہ غیر محرم ہیں، اس لیے ان کو جی، چادر کے اندر واہ، نہیں بلایا گیا. سبحان اللہ. تو جو خاص کر دیے گئے 5 ان کے حوالے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو چادر میں آ گئے، جی، کسا میں آ گئے، جی وہ 5 تن پاک ہیں. ماشاء یعنی اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، جی. پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن المجتبیٰ پاک، پھر حضرت امام حسین پاک. ماشاء اللہ. یہ 5 تن پاک. جی ٹھیک ہو گیا. تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے قرآن کیا فرماتا ہے؟ ہاں ہاں سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اہل بیت اطہار کی شان میں یہ آیت تطہیر ہے جی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. جی اس کا سیاق اور سباق جو ہے اس کی اگر تلاوت کی جائے تو یہ آیت مقدسہ ازواج مطہرات کی شان میں یہ پوری کی پوری سورہ جس میں ماشاءاللہ. یہ آیت تطہیر موجود ہے. جی جی یہ بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ آیت تطہیر جو ہے جی یہ اس سورہ کی آیت ہے جو پوری کی پوری ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی. ماشاء اللہ. اور اس کے شان نزول یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر چلانے کے لیے خرچہ طلب کیا. ہر عورت کا حق ہے، ہر بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے مرد سے گھر چلانے کے لیے خرچہ طلب کرے. تو ازواج مطہرات نے بھی ایسے ہی کیا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا. اللہ حضور اپنی ازواج سے 40 دن تک آپ نے کلام نہیں فرمایا. تو ازواج مطہرات جو تھیں وہ اداس ہو چکی تھیں کہ حضور تو ہمارے ساتھ ناراض ہیں، کیونکہ حضور دنیا داری کی چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے. جی جی تو رب کائنات نے جب ازواج مطہرات کے دلوں کی کیفیت کو دیکھا اللہ اللہ. تو فرمایا محبوب ان کو اکٹھا کرو اور سوال کرو کہ تمہیں دنیا کا مال پسند ہے یا محمد کا جمال پسند ہے؟ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا تو ان سے پوچھا تو ازواج مطہرات تو پہلے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی میں پریشان تھی. جی تو عرض کی کہ ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ کریم آپ کا ساتھ چاہیے. تو رب کائنات نے ازواج مطہرات کے اس عمل سے اس محبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی یہ پوری صورت نازل فرمائی جس میں یہ آیت تطہیر بھی شامل ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے حوالے سے. بہت ساروں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور ایک ترجمہ آپ کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے ایک میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک اللہ پاک نے ارادہ فرمایا اے نبی کے گھر والو اللہ تم سے رجس دور فرما دے ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے یہ علماء والا ترجمہ ہے، اور ایک عاشقوں والا ترجمہ ہے. وہ کرتے ہیں ویطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی یہ اس کی مثال ایسے میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کپڑا پاک کرتے ہیں، جسم پر نجاست لگے تو جسم پاک کرتے ہیں، لیکن مسجد کو پاک رکھا جاتا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے یہ جو اہل بیت ہیں یہ آیت تطہیر نازل ہونے سے پہلے بھی پاک تھے، بعد میں بھی ہم نے پاک ہی رکھا ہے. فرمایا یہ پہلے بھی پاک تھے، ہم نے بعد میں بھی اس کو پاک ہی رکھا ہے. اس کی دلیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی صحابہ نے سوال کیا کہ سب سے پہلے رب کائنات نے انبیاء کے اجساد کو ان کے
جسموں کو پاک فرمایا، ان کی ذوات کو پاک فرمایا، بے شک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو تو رب کائنات نے پاک فرمایا تھا، ان کے ساتھ دو اور بھی ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے پاک کیا، تو عرض کی حضور وہ کون سی؟ فرمایا ایک حسن ہیں دوسرے حسین۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ تو یہ تصدیق مل گئی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے حوالے سے، اللہ ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اب میں یہاں پہ ایک اور بات کوڈ کرنا چاہتا ہوں ان کی پاکی کے حوالے سے۔ میں نے پہلے عنکم الرجس کہا ہے، رجس دور کیا ہے ان سے، بے شک، اور یہ قرآن پاک کا یہ اصول میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی، قرآن کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اللہ اللہ، لوگو پلیتی سے دور ہو جاؤ، ناپاکی سے دور ہو جاؤ، بے شک، بے شک، رجس سے دور ہو جاؤ۔ بے شک۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، چاہے کوئی صحابی ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے رجس سے دور ہو جا، بے اگر شک۔ کوئی تابعی ہے تو کہہ رہا ہے رجس سے دور ہو جا، اگر کوئی تبع تابعی ہے تو حکم ہے پلیتی سے دور ہو جاؤ۔ یہ اللہ فرما رہا ہے لوگو پلیتی سے دور ہو جاؤ، ناپاکی سے دور ہو جاؤ، رجس سے دور ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے آیت تطہیر پڑھی ہے، اگر اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں تو اللہ نے کہیں نہیں فرمایا اہل بیت کو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا عنکم الرجس اہل البیت، یہ رجس اہل بیت کے قریب نہیں جانا۔ واہ 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 واہ، اللہ تعالیٰ نے رجس کو حکم دیا کہ اہل بیت کے قریب نہیں جانا، تو یہ بھی قرآن کا۔ اور دوسرا پہلا رجس کیا ہے؟ دم منسوس۔ قرآن کہہ رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تم پر خون حرام کر دیا ہے، بے شک، میں نے تم پر مردار حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، اور ہر وہ چیز وہ حرام ہے جس پر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت نہ لیا جائے، بے اندر شک، ذبح۔ بے شک، تو رب کائنات نے پہلے وہ ودما، دم کا لفظ فرمایا، تم پر خون حرام ہے۔ بے شک، تو جو انسان کے جسم سے نکلنے والا دم منسوس اگر ایک تلی کے برابر ہو، ہتھیلی کی تلی، یہ جو اندر والا حصہ، یا ایک درہم کے برابر ہو، اگر کپڑے کو لگ جائے تو فقہا فرماتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ بے شک، ٹھیک ہے، اب اس بات کو ذرا اپنے غور سے سننا ہے جی جی، کہ اگر کپڑے پر ایک درہم کے برابر بھی دم منسوس بندے کے جسم سے نکلنے والا خون اگر ان کے کپڑوں اس کے کپڑوں پر لگ جائے ایک ہتھیلی کے برابر، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کربلا کے میدان میں حسین کے جسم کے کونے کونے سے خون نکلا، حسین نے پڑھی ہے، کوئی بتائے نہیں ہوئی، پتہ یہ چلا میرا تیرا خون اور ہے، حسین کا خون اور ہے۔ اور اس کی مماثلت میں حضور کی حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی بخاری نے اور المستدرک نے اس کو روایت کیا ہے، کسی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے روایت کیا، کسی نے اس نائی اس راجے کے حوالے سے جو حضور کو پچنے لگا رہا تھا، حضور نے اپنی پنڈلی پہ پچنے لگوائے، جو خون مبارک نکلا، آقا نے فرمایا برتن میں رکھ کے اس کو باہر جاؤ انڈیل آؤ۔ ٹھیک ہے، اب وہ باہر گیا، اس کے عشق نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں اس کو انڈیل دوں، یہ حضور کا خون ہے، تو وہ پیالہ منہ کو لگایا اور پی لیا۔ جی، اب وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا انڈیل آئے ہو؟ کہتا ہے حضور پی آیا ہوں، حضور پی آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اب انگلی مارو تو کیا کرو، خون تو حرام ہے، قرآن نے کہہ دیا والدم ولحم الخنزیر، تم پر خون حرام ہے، تو خون کیوں پی کے آیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث کے لفظ یہ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، کیونکہ اس کے خون میں آج محمد کا خون سرایت کر۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا خون اور ہے، ہمارا خون اور۔ بے شک، بے شک، تو یہ پاک ایسے ہیں کہ ان کی پاکی میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک فرمایا۔ بے شک۔ اچھا قبلہ پیر صاحب، یہ سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں ایک سوال شامل کر لوں۔ جیسا کہ آپ نے ایک روایت جو ہے وہ بیان کی کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ تشریف لائے، آپ نے چادر میں لیا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائے چادر میں، مولا حسن مولا حسین پاک آپ نے چادر میں لیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جیسا کہ یہ روایت آپ نے فرمائی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے یہ بھی سوال کیا، جیسے دوسری آیت آپ نے پڑھی ازواج کے حوالے سے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے یہ پانچ تن پاک جو ہے یہ اہل بیت طہار میں ہے، تو ازواج کے حوالے سے آپ ذرا ارشاد فرمائیں کہ وہ بھی اہل بیت میں ہی تشریف لاتے ہیں۔ دیکھیں جی، قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان کو کہو
کسی چیز کا میں تم سے اجر نہیں طلب کرتا، جی صرف یہ ہے کہ میرے قریبیوں سے مودت کر لو۔ جی اب قربا جو ہیں، اقربا جو ہیں، ان میں یہ سارے ہی آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، نبی کی ازواج سب سے پہلے قریبی ہیں، بے شک، واہ واہ واہ، اور سب سے پہلے گھر میں موجود ہیں۔ جی جی نبی جی، پاک کی ازواج جو ان کو گھر سے نکالے گا وہ تو واہ واہ واہ، دائرہ اسلام سے خارج۔ تو بیوی کو تو گھر سے باہر نکالا ہی نہیں جا سکتا، بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی۔ جی جی تو میرا تو یہ میں نے تو پہلے عرض کیا ہے کہ یہ آیت تطہیر جو ہے یہ اس سورہ کی آیت ہے جو ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ بے شک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی پاکی کو بیان کر دیا ہے، واہ 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 کہ وہ پاک ہیں پھر اولاد پاک ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب ماں ہی پاک نہیں ہوگی تو اولاد کیسے پاک ہوگی؟ جیتے رہیے، جیتے رہیے، ماشاءاللہ۔ پیر اپنا کیا نام ہے ان کا، آزاد کشمیر کے میاں محمد بخش عارف رحمت اللہ کھڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ول تمے دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے بیاں تے جیڑے عمل کمامن ماما وہی کمامن تیاں۔ تو جیسی ماں ہوگی ویسی ہی بیٹی ہوگی، تو ماں پاک تھی تو فاطمہ پاک تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، واہ واہ، یہ ان کی پاکی کی وجہ سے ہیں یہ سارا واہ، پاک۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جی قبلہ پیر صاحب، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے، اور میں یہاں پہ ایک اور حضرت ام سلمہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آ گئی، جی عرض کرنے لگی، حضور میں نے رات کو سوتے ہوئے خواب میں میرے کپڑوں کو نجاست لگ گئی، تو اس کے حوالے سے مجھے فرمائیں کہ غسل مجھ پر فرض ہے؟ جی حضور نے فرمایا ہاں فرض ہے اگر ایسا خیال آ جائے تو۔ حضرت ام سلمہ حیران ہو گئی۔ جب وہ بی بی چلی گئی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور ہمارے ساتھ تو آج تک یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا، جی 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 جی، جو مسئلہ وہ بی بی لے کے آئی ہے آج تک ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوا۔ اللہ، حضور نے مسکرا کے کہا، تم نبی کی بیویاں ہو، اللہ نے تمہیں ان ہر چیزوں سے پاک فرما دیا۔ سبحان اللہ، واہ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے وہ ساری کی ساری پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہیں، سبحان اللہ تعالیٰ نے ان کو سبحان پاک، اللہ، کیونکہ واہ واہ، وہ حضور کی زوجیت میں ہے، نبی کی زوجیت۔ واہ واہ، امت کی نگہبان ہے ازواج مصطفیٰ، واہ واہ، رحمت کا سائبان ہے ازواج مصطفیٰ، ازواج واہ مصطفیٰ، واہ واہ واہ، ایمان کے متلاشیوں، ایمان کی قسم، ایمان کا عنوان ہے ازواج واہ واہ مصطفیٰ۔ واہ 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 واہ۔ کلام بڑا لمبا ہے لیکن میں چاہتا ہوں قبلہ پیر صاحب سے جتنی گفتگو ہو سکے زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ علمی جو مواد ہے آج زیادہ سے زیادہ آپ کو پیش کر سکے۔ قبلہ پیر صاحب، قرآن پاک کے حوالے سے اہل بیت اطہار کی بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے مختصر وقت میں شان بیان کی، تو میں چاہتا ہوں قرآن اور حضور کے فرمان، اب قرآن سے تو ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت پیاری گفتگو فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے حوالے سے بھی آپ کی شان جو ہے وہ بھی ذرا آپ بیان فرما دیں تاکہ مزید جو ہے ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النجوم امان لأہل الاسماء بے شک، واہل بیتی امان لأہل الارض۔ جس طرح آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں، واہ، اسی طرح زمین والوں کے لیے میری اہل بیت امان ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی آسمان کی جب آسمان کے ستارے ختم ہو جائیں گے، جی جی، مٹ جائیں گے، جی، تو آسمان کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ واہ، اور میں دنیا میں جو امان میں آنا چاہتا ہے وہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے، وہ یہاں بھی امن میں رہے گا، وہاں بھی امن واہ میں۔ واہ، کیا بات، دوسرے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح مر رکبہا نجا واہ واہ واہ، ومن تخلف عنہا ہلک۔ میری اہل بیت تمہارے پاس کشتی نوح کی مانند ہے، بے شک، جو اس میں بیٹھ جائے گا وہ پار لگ جائے گا، جو پیچھے ہٹ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک، اس میں تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور حسنین کریمین کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین شنف العرش۔ سبحان اللہ، یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ ہاں، فرمایا الحسن والحسین شنف العرش، میرے حسن اور حسین عرش کا چراغ، عرش کے کنگرے ہیں۔ کنگرے، واہ 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 واہ، شنف کہتے ہیں گلوب کو، جی جی یہ جی جو چمکدار گلوب ہوتے ہیں۔ جی، تو حضور نے فرمایا یہ عرش کے چراغ ہیں، عرش کے کنگرے، یہ پہلے بھی اعلیٰ ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے عرش کا کنگرا فرما دیا۔ حضور نے فرمایا یہ شنف العرش، یہ شنف ہیں عرش کا۔ واہ واہ،
اور پھر فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، واہ واہ الفاطمہ تو سیدہ نساء العالمین، واہ واہ، سیدہ فاطمہ پاک عالمین کی عورتوں کی سردار۔ ماشاءاللہ، حالانکہ صاحب مشکات نے نساء المومنین لکھا ہے اور محدثین نے وہاں پہ اپنا انگوٹھا رکھا ہے کہ مومنین نہیں ہے، یہ عالمین کی، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار، ماشاءاللہ، مومنین کی عورتوں کی نہیں، عالمین کی عورتوں کی یہ سردار، واہ واہ، یہ سیدہ۔ تو یہ وہ ہیں جن کو حضور نے خود اپنی زبان سے سیدہ کہا ہے، سبحان اللہ، حسنین وہ ہیں جن کو حضور نے خود اپنی زبان سے سید کہا ہے۔ تو کیا بات ہے، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے فرامین ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہل بیت اطہار کے متعلق فرمائے ہیں، میری اہل بیت جو ہے وہ تمہارے پاس ایسے ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، واہ واہ، دو جو چیزیں، حدیبیہ کے مقام پہ حضور نے فرمایا تھا، دو تحفے تمہیں دے رہا ہوں، ایک تحفہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک تحفہ میری طرف سے سبحان ہے۔ اللہ، تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ تحفے کون سے ہیں؟ فرمایا جو تحفہ اللہ نے تمہارے لیے چھوڑا ہے وہ قرآن پاک ہے، واہ واہ، اور جو تحفہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میری اہل بیت، بے شک، دونوں سے محبت کرو گے تو تم کامیاب ہو جائے گے، واہ واہ، ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑو گے تو کامیابی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن اہل بیت کے ساتھ۔ ہے، واہ واہ، اس میں کوئی شک نہیں، جیتے رہیے۔ اور دیکھیں کربلا کا میدان، ہاں ہاں، سر تن سے جدا ہے پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ۔ ناظرین، سوالات تو میرے کچھ اور تھے، لیکن قبلہ پیر صاحب کی گفتگو جو سن کر میں نے اپنا ذہن جو ہے تبدیل کر لیا۔ میں چاہتا ہوں آج جو ہے کہ جیسا ہم نے قرآن، پھر اس کے بعد حضور کے فرمان کے حوالے سے، پھر میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسا قبلہ پیر صاحب نے ازواج کے حوالے سے، آپ کے ازواج کے حوالے سے، یقیناً یہ کوئی شاید ہی کوئی ایسے عالم دین ہو جو آپ کے ازواج کے حوالے سے گفتگو کرے، جو آپ نے پیاری، بہت ہی پیاری گفتگو، مختصر وقت میں جامع گفتگو فرمائی۔ تو میں چاہتا ہوں اب ان کے بعد جیسا کہ ہم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے حوالے سے، سیدہ کائنات مولا حسن پاک، مولا حسین پاک، ان پاک ہستیوں کے حوالے سے انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے، سوالات بھی آپ کے یقیناً شامل کریں گے۔ میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں اور کلام کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے، مختصر سی کمرشل بریک، اس کے بعد فوراً واپس حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالات شامل کریں گے۔ جناب محمد وسیم اکبر نوری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ جی نوری صاحب، کون سا کلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟ میں چاہتا ہوں اہل بیت اطہار کے حوالے سے موضوع ہے تو آج اس حوالے سے ہی آپ کو کلام پیش فرمائیں انشاءاللہ۔ دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، زلف واللیل نالی کھیڈن والے شہزادے، شہزادے نازا نال نبی نے پالے شہزادے، نازا نال نبی نے پالے شہزادے، کدی توڑیا نہیں او مان علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، ایک دن زندگی دی ایک گڈی رک جانی، رک جانی، دنیا مکدی مکدی آخر مک جانی،
دنیا مکدی مکدی آخر مک جانی کہ رہنا نام نشان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا جویں فیضا باندی بن گئی اس گھر دی اون دی جتی پئی حکومت نہیں کردی اوے اون دی جتی پئی حکومت نہیں کردی ہے نوکر بھی سلطان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا بے شک بے شک کلمت قرآن علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا ماشاءاللہ سانیال نبی دا کوئی آیا نہیں رب نے ناور کا اور بنایا نہیں رب نے ناور کا اور بنایا نہیں ہے جگ تو وکھرا شان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا ہم کلمت قرآن علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا اس کا مقطع ہے بسم اللہ ذکر کے کریے پیری علی دے بچیاں دا بچیاں دا کرم ہوندا اقبال ازل تو سچیاں دا کرم ہوندا اقبال ازل تو سچیاں دا وہ دکھ دیندا دکھ دیندا دکھ ٹال دیندا فرمان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا ہم کلمت قرآن علی دے بچیاں دا دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا